یہ کہانی بہت مزے کی ہے۔ اس میں ایک ضدی شہزادہ ہے جو کہ بادشاہ بن گیا تھا۔ قصہ دراصل یوں ہے کہ قبرص بہت بڑا ملک تھا اور وہاں کے بادشاہ کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی۔ وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا اور بہت عقل مند تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کر دیا تھا۔ اس بادشاہ کو ایک بیماری ہو گئی اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بستر مرگ پہ جا لگا، اور ملک کے تمام طبیبوں کی جان توڑ کوشش کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے ملک میں سوگ منایا گیا اور شہزادے کو بادشاہ کا تخت دے دیا گیا۔ شہزادہ صبور ایک انتہائی ضدی شہزادہ تھا۔ وہ کسی کی بھی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جو دل میں ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ تمام وزراء، امراء اور درباری اس کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ان سب نے مل کر مجلس بلائی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا، اگر بادشاہ نے رعایا کے خلاف کوئی بھی اقدامات کیے تو وہ سارے کے سارے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس وزیر کا نام بہرام تھا۔ وہ بہت عقل مند نوجوان تھا۔ اس نے تمام وزراء اور امراء کو سمجھایا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر رعایا صرف بادشاہ کے رحم و کرم پر رہ جائے گی اور قبرص کی اتنی بڑی سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تمام وزراء اور امراء اس کے سمجھانے پر سمجھ گئے اور وہ سب دربار میں معمول کے مطابق کام کرنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے بہرام سے کہا، بہرام، میرے والد نے ایک ذاتی محل بنا رکھا تھا جس میں کبھی نہیں گیا۔ آج مجھے اس محل میں لے کر چلو۔ بہرام نے کہا، جی عالم پناہ، آپ میرے ساتھ آئیے۔ بہرام اور شہزادہ صبور بادشاہ کے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ محل کے دروازے کے اوپر دربان موجود تھے۔ بہرام نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ دربانوں نے دروازہ کھول دیا۔ کیونکہ اب بادشاہ نہیں رہا تھا، اس لیے شہزادے اور وزیر اعظم کو دیکھ کر جو پابندی بادشاہ نے لگائی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ شہزادہ صبور اور بہرام دونوں محل میں داخل ہوئے۔ محل میں بہت خوبصورت باغ نظر آیا۔ اس باغ کو پار کرنے کے بعد راہداری نظر آئی اور راہداری میں چلنے کے بعد وہ ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کے سامنے صرف ایک کمرہ موجود تھا جس پر قفل لگا ہوا تھا۔ شہزادے صبور نے کہا کہ اس کمرے پر تالا کیوں پڑا ہے؟ بہرام نے عرض کی، جہاں پناہ، بادشاہ سلامت نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ کمرہ اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک آپ 40 سال کے نہ ہو جائیں۔ شہزادے صبور نے کہا، مجھے یہ کمرہ دیکھنا ہے۔ بہرام نے پھر عرض کی، جہاں پناہ، بادشاہ سلامت کی وصیت تھی اور ہمیں ان کی وصیت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ شہزادے صبور نے غصے سے چلا کر کہا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اس دروازے کو کھولو۔ بہرام نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کمرے کا مضبوط تالا کھلوا دیا۔ شاہ صبور کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ فرش پر نہایت خوش رنگ اور خوش فضا کے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف ہلکے نیلے رنگ کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں اور درمیان میں سنگ مرمر کا ایک بت کھڑا ہے۔ شاہ صبور نے بت کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہرام بولا، تشریف لے چلیں جہاں پناہ، یہ تو ایک معمولی بت ہے، اسے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ شاہ صبور نے کہا، یہ کس عورت کا بت ہے؟ بہرام بولا، یہ ریاست مہر آباد کی شہزادی کا بت ہے عالم پناہ۔ صبور نے کہا، یہ بے حد حسین و جمیل عورت ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ والد صاحب نے یہ بت کیوں بنوایا تھا؟ اس نے عرض کی، عالم پناہ، گستاخی معاف، وہ اس شہزادی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ شہزادی ایک بہت بڑی جادوگرنی بھی ہے، اس لیے وہ ان کے قبضے میں نہ آ سکی۔ آخر انہوں نے اس کا بت بنوا کر یہاں رکھ لیا تھا اور دن میں 2 بار آ کر اسے دیکھا کرتے تھے۔ شاہ صبور کہنے لگا، کیا یہ شہزادی ہمیں نہیں مل سکتی؟ بہرام نے کہا کہ بہت سارے بادشاہ اور شہزادوں نے اس سے شادی کرنے کی کوشش کی اور اس کے پاس پہنچے بھی، مگر ان میں سے ایک بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ شاہ صبور کہنے لگا، کیا تم بھی اس کے پاس نہیں جا سکتے؟ بہرام نے جواب دیا، وہاں جانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ نہیں معلوم کہ وہ جانے والوں کو قتل کر دیتی ہے یا جادو کے عمل سے انہیں غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ شاہ صبور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ،
ہم 1 ہفتے تک تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے۔ اگر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد تم نہ آئے تو ہم اپنی فوج لے کر ریاست مہر آباد پر حملہ کر دیں گے اور تم کو آزاد کرا لیں گے۔ بہرام نے کہا، اگر اس نے مجھ پر جادو کر دیا تو کیا ہوگا؟ شاہ صبور نے کہا، ہم مصاحبوں میں سے بادل چند کو تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، انہیں جادو کا توڑ آتا ہے۔ بہرام نے چونک کر کہا، مگر عالم پناہ، بادل چند صاحب تو افیمی ہیں، انہیں ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ؟ شاہ صبور بولا، نہیں نہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، انہیں ضرور ساتھ لے جاؤ۔ غرض بادشاہ خزانہ دیکھنے کی بجائے واپس آ گیا اور وزیر اعظم بہرام اور بادل چند کو اپنے ہاتھی پر سوار کر کے مہر آباد کی جانب روانہ کر دیا۔ مہابت کی جگہ وزیر اعظم خود بیٹھ گیا اور بادل چند ہودج میں بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھی کو دوڑاتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ بادل چند تو ہودج میں لیٹ گئے تھے، لیکن بہرام ہوشیاری سے بیٹھا ہوا تھا۔ 3 روز کا سفر کرنے کے بعد وہ ریاست مہر آباد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پہرے داروں نے ان سے ریاست میں داخل ہونے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے کہا، ہم شہزادی صاحبہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پہرے داروں نے بہرام سے کہا، نوجوان، شہزادی صاحبہ سے ملو گے تو اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ بہرام نے کہا، کیا کہا، ہم اور جان گنوا بیٹھیں؟ نادانو، ہمیں دیکھ کر تو موت کا فرشتہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پہرے داروں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو شوق سے چلے جائیے اور شہزادی صاحبہ کے محل کے دروازے پر رکھے ہوئے نکارے کو بجائیے۔ دونوں اپنے ہاتھی کو لیے ہوئے محل کے دروازے پر پہنچے۔ پھر بہرام نے نیچے اتر کر چوب اٹھائی اور نکارے کو زور زور سے بجایا۔ اس کی آواز سن کر 7 کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور ادب سے سلام کر کے کہنے لگی، چلیے حضور، شہزادی صاحبہ آپ کا انتظار فرما رہی ہیں۔ کنیزوں کو دیکھ کر بادل چند بھی نیچے اتر آئے اور وزیر اعظم بہرام کے ہمراہ شہزادی مہر کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سنگ مرمر کے بت سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ سرخ و سفید چہرہ، بڑی بڑی نرگسی آنکھیں، ستواں ناک، پتلے پتلے گلابی ہونٹ اور لمبے لمبے سیاہ بال۔ شہزادی مہرالنساء نے اپنی پیاری سریلی آواز میں کہا، کیا آپ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں یا مجھ سے بیعہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بہرام نے کہا، بیعہ کرنے کے خیال سے حاضر ہوا ہوں۔ شہزادی کہنے لگی، میرے 5 سوال ہیں، اگر آپ ان 5 سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو میں آپ سے بیعہ کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ نے ایک سوال کا جواب بھی نہ دیا تو آپ کی گردن کٹوا کر درخت پر لٹکوا دوں گی۔ وہ دیکھیے سامنے درخت پر۔ دونوں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک اونچے درخت پر بے شمار سر لٹک رہے تھے۔ بادل چند بولے، اماں بہرام، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا سر بھی انہی میں نظر آئے گا۔ بہرام نے کہا، خاموش رہو۔ پھر شہزادی نے کہا، اور جو شخص 2-3 سوالوں کے جواب صحیح اور باقی کے جواب غلط بتائے تو اسے میں جادو کے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ وہ دیکھو سامنے، وہ طوطا، مینا، بلبل، ہدہد، کوا، الو، عقاب، گدھ، اور ادھر دیکھو، یہ گدھا، کتا، نیل گائے، ہرن، گیدڑ، بھیڑیا، لومڑی اور یہ چیتا، یہ سب اصل میں انسان ہیں لیکن جواب نہ دینے کی وجہ سے جانور بنے ہوئے ہیں۔ اب فرمائیے کیا ارادہ ہے؟ بہرام نے جواب دیا، میں آپ کے 5 سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ شہزادی نے کہا، شاباش، آئیے پہلے ناشتہ کر لیجئے۔ بادل چند نے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر کچھ ایسی چیزیں کھلا دی جاتی ہیں کہ انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا پہلے اپنے سوالوں کے جواب لے لیجئے۔ شہزادی بادل جی کی بات پر کہکا مار کر ہنس پڑی، پھر کہنے لگی، بہت بہتر ہے، چلیے سامنے بارہ میں بیٹھ کر میرے سوالوں کے جواب دیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی۔ اسی وقت بہت سی کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ شہزادی نے ان سے کہا، سامنے بارہ دری میں ہمارے بیٹھنے کا بندوبست کیجیے۔ کنیزوں نے فوراً ہی قالین فرش پر بچھا دیے اور ایک سفید مسند پر گاؤ تکیے رکھ دیے۔ پھر شہزادی اس مسند پر بیٹھ گئی اور بہرام بادل چند کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور کنیزیں چاروں طرف کھڑی ہو کر مور کے پنکھوں سے بنے ہوئے چھل سے ہوا کرنے لگیں۔ شہزادی مہرالنساء نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جو ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے،
اس کے پتے ایک طرف کے کالے اور دوسری طرف کے سفید ہیں۔ وہ درخت سال بھر میں ایک مرتبہ مر جاتا ہے مگر فوراً ہی زندہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ بادل چند نے بہرام کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، وہ درخت گدھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی پیٹھ گہرے رنگ کی ہوتی ہے اور نیچے سے پیٹ سفید ہوتا ہے۔ بہرام نے تیوری چڑھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا نشے میں ہو؟ کہیں گدھا 1 سال کے بعد مرتا ہے اور پھر فوراً ہی زندہ ہو جاتا ہے؟ بادل چند کہنے لگے، جس وقت ایک گدھا مرتا ہوگا اسی وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ایک گدھا پیدا بھی تو ضرور ہوتا ہوگا۔ شہزادی مہر النساء نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو اس نے کہا، بادل چند آپ ان کو مشورہ نہ دیں ورنہ آپ کو گیدڑ بنا کر کسی پنجرے میں بند کر دوں گی۔ بادل چند اپنی ٹوپی کو سیدھا کرتے ہوئے بولے، ہم اور گیدڑ؟ توبہ توبہ جناب، ہم شیر ببر سے کم نہیں، اس کی طرح ہم دوسرے جانوروں پر بہادری سے حملہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں گیدڑ نہ بنائیے۔ ان کا دلچسپ جواب سن کر مہر النساء مسکرانے لگی۔ پھر بہرام نے عرض کی، شہزادی صاحبہ اپنے سوال کا جواب سنیے۔ اس درخت کا نام ہے سال، جس کے ایک طرف کے پتے سفید ہیں وہ دن اور کالے پتے رات ہیں۔ درخت کا مر جانا سال کا ختم ہو جانا ہے اور مر کر فوراً زندہ ہو جانا نئے سال کا پہلا دن ہے۔ شہزادی بہرام کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، اب دوسرا سوال سنو۔ ایک سمندر ہے جو ساری دنیا کو یہاں تک کہ ہمالیہ کے پہاڑ کو بھی ڈبو دیتا ہے، لیکن ایک دیو ہے جس کا نہ منہ ہے نہ ہاتھ اور نہ پاؤں، وہ اسے آن کی آن میں ہی پی جاتا ہے۔ بتاؤ وہ دریا کیا ہے اور وہ دیو کون ہے؟ بادل چند اپنی چھوٹی سی نوکدار داڑھی کو انگلیوں سے کریدتے ہوئے کہنے لگے، اب خیر نہیں وزیر صاحب، اب تو اسی میں بھلائی ہے کہ پنجرہ تلاش کر لو۔ شہزادی بولی، آپ خاموش رہیں بادل چند صاحب۔ بہرام نے تھوڑی دیر غور کیا، پھر مسکرا کر بولا، وہ سمندر اوس یعنی شبنم ہے۔ صبح کے وقت ساری دنیا اس میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور اسے پینے والا دیو سورج ہے، جس کا نہ منہ ہے نہ ہاتھ اور نہ پاؤں ہیں، لیکن پھر بھی وہ پی جاتا ہے۔ شاباش، شہزادی بولی۔ اب بہرام صاحب میرا تیسرا سوال سنیے۔ 3 بہنوں کو ترکے میں 19 کنیزیں ملیں۔ بڑی بہن کو وصیت کے مطابق آدھی کنیزیں دینی ہے، منجلی بہن کو آدھی کی آدھی اور چھوٹی بہن کو 5واں حصہ۔ اب آپ بتائیے کہ ان میں یہ ترکہ کیسے تقسیم کریں گے؟ بادل چند بیچ میں کود پڑے اور کہنے لگے، 19 کا آدھا تو 9.5 ہوتا ہے، اس کا مطلب کسی کنیز کو تو آدھے حصے میں کاٹنا پڑے گا۔ یہ سوال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سوال کو حل کرنے کے لیے کسی ایک کنیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ شہزادی بولی، سوال بالکل صحیح ہے بادل چند صاحب، اس کا جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ بہرام تھوڑی دیر سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد مسکرائے اور کہنے لگے، آپ اپنی 19 کنیزوں میں ایک میری کنیز کو شامل کر لیجئے۔ اب آپ کے پاس 20 کنیزیں ہو گئیں، ان کی نصف یعنی 10 کنیزیں تو بڑی بہن کو دے دیجئے، باقی آدھے حصے میں سے نصف یعنی 5 منجلی بہن کو دے دیجئے۔ اب کل کنیزوں کی تعداد کا 5واں حصہ یعنی 20 کا 5واں حصہ 4 ہے، مطلب کہ یہ 4 چھوٹی بہن کو دے دیجئے۔ لیجئے تقسیم ہو گئی اور میری کنیز مجھے واپس کر دیجئے۔ اب دیکھیے، 10 اور 5 15 اور 4 19۔ بہرام کا جواب سن کر شہزادی سوچنے لگی کہ یہ نوجوان بہت ہی ذہین اور عقل مند ہے، اگر اس نے باقی 2 سوالوں کے جواب بھی دے دیے تو کیا ہوگا؟ وہ ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی کہ بہرام نے کہا، چوتھا سوال بیان کیجیے۔ شہزادی مہر النساء نے چونک کر دیکھا اور چوتھا سوال یوں بیان کیا، دیکھی ہم نے ایسی رانی، آگ لگے تو برسے پانی، اور اونچا سا پہاڑ جس پر کلیوں کی بہار، مالی توڑ نہ سکے اور مالن گوند نہ سکے۔ بادل چند چوتھا سوال سنتے ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے افیم کی ایک گولی نکال کر دانتوں کے درمیان دبا لی اور بہرام کی طرف تجسس آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ بہرام کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر اچانک مسکرائے اور کہنے لگے، رانی کا مطلب ہے بادل، جسے آگ لگتے ہی پانی برسنے لگتا ہے، اور اونچا سا پہاڑ آسمان اور کلیاں تارے ہیں، ان کلیوں کو مالی توڑ نہ سکے اور مالن گوند نہ سکے۔
شہزادی مہر النساء اپنے چوتھے سوال کا صحیح جواب سنتے ہی پسینے میں شرابور ہو گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی اب کیا ہوگا، صرف ایک ہی سوال باقی رہ گیا ہے، اگر اس نے اس کا بھی جواب دے دیا تو مجھے اس سے بیعہ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ میری آزادی مجھ سے چھن جائے گی۔ اب مجھے ایسا سوال کرنا چاہیے کہ یہ قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا میرا پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ کوا کانا تیلی لولا بنیا بہرا، اس سے پہلے اور بعد میں کیا ہے اور اس کا قصہ کیا ہے؟ وزیر اعظم بہرام اس عجیب سوال کو سن کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا یہ تو ایسی بات ہے کہ اس پر سوچنا سمجھنا بالکل بیکار ہے۔ پھر اس کی نگاہ ان پنجروں کی طرف اٹھ گئی جن میں سینکڑوں جانور بند تھے اور وہ دل میں کہنے لگا کچھ دیر بعد میں بھی جانور بنا دیا جاؤں گا۔ اسے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ بادل چند بھی کسی گہری سوچ میں تھے کہ اچانک انہیں کچھ خیال آیا اور انہوں نے بہرام کے کان میں ایک بات کہی جسے سن کر وہ مسکرا دیا اور شہزادی مہر النساء سے کہنے لگا آپ کے سوالوں کا جواب عرض ہے، سنیے۔ اسے ناک چھدوانے کا شوق ہوا تو اس نے سنہار کو بلا کر اپنی ناک چھدوائی، ناک میں سے خون نکلنے لگا تو وہ بھاگی بھاگی ندی پر گئی۔ ندی پہ جو ناک دھونے بیٹھی تو ناک سے اتنا خون نکلا کہ ندی کا پانی سرخ ہو گیا۔ ندی پہ آیا ایک بیل پانی پینے، وہ ندی سے کہنے لگا بی ندی، میں ابھی یہاں سے پانی پی کر گیا تھا، تب تو تمہارا پانی سفید تھا، اب لال ہو گیا۔ ندی نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ بیل نے کہا نہیں، کچھ تو ضرور بتا۔ ندی کہنے لگی بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی لال ہوا، بیل کے سینگ جھڑ گئے، بیل بیچارے کے جو سینگ تھے سو جھڑ گئے۔ بیل گیا ایک بڑ کے درخت کے پاس، درخت نے کہا بیل ابھی تو میرے پتے کھانے آیا تھا، تیرے سینگ موجود تھے، اتنی جلدی تیرے سینگ کیا ہوئے؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ بڑ کے درخت نے کہا نہیں، کچھ تو بتا۔ بیل نے کہا بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی لال ہوا، بیل کے سینگ جھڑ گئے، بڑ کے پتے جھڑ گئے۔ اسی وقت بڑ کے سارے پتے جھڑ گئے۔ اس پر آ کر بیٹھا ایک کوا۔ کوے نے بڑ سے کہا اے بڑ، ابھی تو میں تھوڑی دیر پہلے تیرے درخت پہ بیٹھ کر گیا ہوں، تیرے تو بہت سارے پتے تھے، اب تیرے پتے کیا ہوئے؟ بڑ نے کہا بس کچھ نہ پوچھ۔ کوے نے کہا کچھ تو بتا۔ بڑ نے کہا بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی ہوا لال، بیل کے سینگ گئے جھڑ، بڑ کے پتے گئے جھڑ، اور کوا ہو گیا کانا۔ کوے کی ایک آنکھ بند ہو گئی۔ کوے کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو وہ تیلی کے پاس گیا۔ تیلی نے کہا ابھی تو میرے پاس تیل لینے آیا تھا اور تیری دونوں آنکھیں تھیں، اتنی جلدی تیری آنکھ کیا ہوئی؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ تیلی نے کہا نہیں، کچھ تو بتا۔ کوے نے کہا بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی ہوا لال، بیل کے سینگ گئے جھڑ، بڑ کے پتے گئے جھڑ، کوا کانا، تیلی لولا، تیلی بیچارہ جو تھا سو لولا ہو گیا۔ تیلی گیا بنیے کے پاس۔ بنیے نے کہا تیلی، ابھی تو میں نے تجھے تیل دیا تھا، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، اتنی جلدی تو لولا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ بنیے نے کہا نہیں، کچھ تو بتا۔ تیلی نے کہا بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی ہوا لال، بیل کے سینگ گئے جھڑ، بڑ کے پتے گئے جھڑ، کوا ہوا کانا، تیلی ہوا لولا، بنیا ہوا بہرا، بنیا بیچارہ جو تھا سو بہرا ہو گیا۔ اس سے پہلے چڑیا اور اس کے بعد بنیا۔ بنیے کے ہاں ایک امیر کی لونڈی سودا لینے آئی۔ وہ کہنے لگی کہ بنیے دال دے۔ بنیا بولا جی بالکل۔ گڑ دوں؟ اس نے کہا نہیں، دال دے۔ کہنے لگا اچھا چاول دوں؟ لونڈی چلا کے بولی کہ بنیے ابھی تو میں تیرے ہاں شکر لینے آئی تھی، تب تو خاصا سنتا تھا، اب اتنی جلدی تو بہرا کیوں کر ہو گیا؟ بنیے نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ لونڈی بولی کچھ تو ضرور بتا۔ بنیے نے کہا بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی ہوا لال، بیل کے سینگ گئے جھڑ، بڑ کے پتے گئے جھڑ، کوا ہوا کانا، تیلی ہوا لولا، بنیا ہوا بہرا۔ لونڈی گئی ہنس۔ لونڈی جو تھی وہ ہنس پڑی اور وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ لونڈی اپنی مالکن کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا ارے کمبخت، ابھی تو بھلی چنگی تھی، اب تجھے ہنسی کیوں لگ گئی؟
کہنے لگی کچھ نہ پوچھ۔ مالکن کہنے لگی کچھ تو بتا۔ لونڈی نے کہنا شروع کیا، بی چڑیا کی چھدی ناک، ندی کا پانی ہوا لال، بیل کے سینگ گئے جھڑ، بڑ کے پتے گئے جھڑ، کوا ہوا کانا، تیلی ہوا لولا، بنیا ہوا بہرا، لونڈی گئی ہنس، مالکن کودی۔ مالکن کودنے لگ گئی۔ شہزادی مہر النساء نے اپنے سوال کا لمبا چوڑا لیکن بالکل صحیح جواب سنتے ہی بہرام کو نگاہ جما کر اس طرح دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ چلتی پھرتی شہزادی نہیں بلکہ سنگ مرمر کی بے جان مورتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنیزیں بھی حیران تھیں۔ بہرام نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، فرمائیے، کیا آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ شہزادی مہر النساء نے نیچی نگاہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں اب تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ بہرام نے فوراً کہا، مگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گا بلکہ میرے شاہ صبور آپ سے شادی کریں گے۔ شہزادی مہر النساء نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، شہزادہ صبور وہ کیوں مجھ سے شادی کرے گا؟ وزیر اعظم بہرام نے کہا، میں شاہ صبور سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کی شادی اس سے کرواؤں گا۔ شہزادی مہر النساء نے کہا، سوالوں کے جواب تم نے دیے ہیں تو میں شادی بھی صرف تم سے ہی کروں گی۔ بہرام نے کہا، آپ نے حاتم طائی کے بارے میں تو سنا ہوگا، اس نے شہزادی حسن بانو کے 7 سوال حل کیے تھے، لیکن اس سے شادی خوارزم کے شہزادے منیر شامی نے کی تھی، حاتم نے نہیں۔ شہزادی بولی، آپ بجا فرماتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاتم نے حسن بانو سے پہلے اجازت حاصل کر لی تھی۔ اگر میں 7 سوال حل کر دوں گا تو کیا آپ منیر شامی سے شادی کر لیں گی؟ حسن بانو نے اقرار کر لیا تھا، مگر آپ نے تو مجھ سے ایسی کوئی اجازت نہیں لی۔ مگر میں بادشاہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے لیے شہزادی مہر النساء کو لے آؤں گا، اس لیے میں شادی کر کے اپنے قول سے نہیں پھر سکتا۔ مہر النساء بولی، مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ بادل چند جو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے کہنے لگے، شہزادی صاحبہ، انہیں تو یوں بھی آپ سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ آپ کا دل انسان کی ہمدردی سے خالی ہے۔ سینکڑوں کو آپ نے قتل کر دیا اور سینکڑوں کو انسانوں سے جانور بنا کر پنجروں میں بند کر دیا۔ مہر النساء نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو میں ان سب کو دوبارہ انسان بنا کر آزاد کر دیتی ہوں۔ بہرام بولا، اگر آپ نے انہیں آزاد کر دیا تو میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ شہزادی مہر النساء اس وقت مسکرائی، اٹھی اور جادو کی چھڑی ہوا میں گھماتی ہوئی پنجروں کے پاس گئی، پھر منتر پڑھ کر باری باری جانوروں کو چھڑی لگاتی گئی۔ جس جانور کے چھڑی لگتی وہی انسان بن جاتا۔ اس طرح سارے جانور انسان بن گئے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو شہزادی نے کہا، اب آپ بیاہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بادل چند بولے، شہزادی مہر النساء، میں چاہتا ہوں کہ اس چھڑی کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا جائے۔ شہزادی نے کہا، میں اسے زمین میں دبا دیتی ہوں۔ بہرام نے کہا، جی نہیں، آپ یہ چھڑی بادل چند صاحب کو دے دیں، یہ اس چھڑی کو پتھر سے باندھ کر دریا میں ڈبو دیں گے، پھر یہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے گی۔ شہزادی نے جادو کی چھڑی بادل چند کے حوالے کر دی اور کہنے لگی، اب آپ کو کیا انکار ہے؟ بہرام نے کہا، اگر میں نے آپ سے بیاہ کر لیا تو بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، میں بیاہ نہیں کر سکوں گا۔ ایک کنیز نے کہا، گستاخی اور بے ادبی کی معافی چاہتی ہوں، آپ چند روز یہاں رہ کر غور فرمائیں۔ شہزادی نے گلے سے ایک ہار اتار کر کنیز کو انعام دیا اور دونوں سے کہا کہ آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیں۔ بہرام بولا، جی نہیں، ہمیں آپ کو ساتھ لے کر فوراً واپس جانا چاہیے چونکہ بادشاہ سلامت انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر شہزادی نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں مجبور ہو کر مہمان ٹھہرنا پڑا۔ ادھر شاہ صبور نے جب دیکھا کہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی بہرام اور بادل چند واپس نہیں آئے تو وہ اپنی فوج لے کر ریاست مہر آباد کی جانب روانہ ہوا اور تیسرے روز ریاست کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے دشمن دروازے پر پہنچ گیا ہے تو اس نے اپنی فوج کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ بہرام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے تو وہ دوڑتا ہوا قلعے کے برج پر گیا اور دیکھا کہ دشمن کون ہے، لیکن شاہ صبور کو دیکھتے ہی اس نے شہزادی سے کہا کہ اس جنگ کو روک دو کیونکہ میں بادشاہ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے بہرام کو ساتھ لے کر سفید جھنڈا بلند کیا۔ اسے دیکھ کر دونوں طرف کے سپاہیوں نے ہاتھ روک لیے۔ نیچے اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، میں نے شہزادی کے 5 سوال حل کر دیے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ جس نے میرے سوال حل کیے ہیں
وہی مجھ سے شادی کر سکتا ہے، دوسرے کسی آدمی کو حق نہیں ہے۔ شاہ صبور نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نمک حرام، دغا باز، مکار! شہزادی کو دیکھ کر نیت بدل گئی؟ بہرام بولا، نہیں جاں پناہ، یہاں کی ایک ایک کنیز اس بات کی گواہ ہے کہ میں شادی کرنے سے انکار کر چکا ہوں اور آپ کے لیے شہزادی سے لڑ رہا ہوں۔ بادل چند بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور بہرام کی حمایت میں بولنے لگے، لیکن شاہ صبور نے ان دونوں میں سے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ واپس چلو، میں جنگ کر کے اس ریاست کو تباہ کر دوں گا اور شہزادی کا غرور خاک میں ملا دوں گا، اسے اپنی غلامی میں لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بہرام کو گرفتار کر لیا۔ پھر شاہ صبور اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا آیا۔ شہزادی مہر النساء یہ حال دیکھ کر اداس ہو گئی، اس کا بیاہ نہ ہو سکا اور جادو کی چھڑی بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ آخر اس نے 2 کنیزوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم بھیس بدل کر شاہ صبور کے محل میں جاؤ اور بہرام کی خبر لے کر بہت جلد واپس چلی آؤ۔ اگر بہرام کا یہاں آنے کا ارادہ نہ ہو تو کسی طرح جادو کی چھڑی حاصل کر لینا۔ کنیزیں آداب بجا لا کر روانہ ہو گئیں اور راستے کی مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی شاہ صبور کے شہر میں جا پہنچیں۔ دونوں نے گوالن کا بھیس بدل لیا اور مٹکوں میں دہی لے کر شاہی محل کی طرف چل دیں۔ محل کے صدر دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں نے انہیں نہیں روکا اور وہ سیدھی محل میں چلی گئیں۔ کنیزوں نے باتیں بنا کر یہ معلوم کر لیا کہ بادشاہ صبور نے بہرام کو غلاموں کے کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور بادل چند کو شہر بدر کر دیا ہے۔ کنیزیں راز معلوم کرنے کے بعد واپس مہر آباد چلی آئیں اور انہوں نے سارا حال شہزادی مہر النساء کو سنا دیا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور وہ سوچنے لگی، بہرام جیسے ہوشیار اور عقل مند نوجوان کی مجھے تلاش تھی۔ ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کے دن بہت اچھی طرح بسر ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ صبور جیسے کے ساتھ ایک دن بھی کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ جادو کی چھڑی چھن جانے کے بعد میری طاقت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، کاش یہ چھڑی میرے پاس ہی رہتی۔ اب اگر صبور نے میری ریاست پر حملہ کر دیا تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی اور وہ مجھے زبردستی یہاں سے لے جائے گا اور میری مرضی کے خلاف مجھ سے بیاہ رچائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کانپ اٹھی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں آج ہی روانہ ہوتی ہوں اور جنگلوں، بیابانوں اور صحراؤں میں اسے تلاش کرتی ہوں۔ دوسری طرف بادل چند کو شہر بدر کر دیا گیا تو وہ بیچارہ دوسرے شہروں میں مارے مارے پھر رہا تھا۔ جیب خالی تھی، افیم کے لیے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی، کوئی کام بھی نہیں جانتا تھا جو 2-4 پیسے کما سکتا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ بازاروں میں مجمع لگا کر جادو کی چھڑی سے لوگوں کو انسان سے جانور اور جانور سے انسان بنانے کا کمال دکھانا چاہیے۔ اس طرح صبح سے شام تک 10-20 روپے کما لیا کروں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک بڑے بازار میں کھڑے ہو کر مجمع لگایا اور لوگوں سے کہا، بھائیو، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی انسان کو جانور بنا سکتا ہوں اور اس جانور کو دوبارہ انسان کے روپ میں واپس لا سکتا ہوں۔ مجمع جمع ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا، تم مجھے اونٹ بنا کر دکھاؤ۔ بادل چند نے چھڑی گھما کر کہا، اے آدمی تو اونٹ بن جا۔ وہ آدمی اونٹ بن گیا۔ یہ کمال دیکھ کر مجمع نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر ایک موٹا آدمی آگے آیا اور کہنے لگا، مجھے ہاتھی بنا کر دکھاؤ۔ بادل چند نے چھڑی گھما کر اس سے کہا، اے شخص ہاتھی بن جا، اور وہ ہاتھی بن گیا۔ پھر ایک آدمی نے کہا، مجھے شیر بنا دو۔ بادل چند نے اسے بھی شیر بنا دیا۔ تھوڑی دیر میں بازار میں جانوروں کا میلہ لگ گیا۔ بادل چند نے ایک ایک کر کے سب کو دوبارہ انسان بنا دیا اور اس طرح انہوں نے بہت سے پیسے کما لیے۔ اب ان لوگوں کو دوبارہ انسان بناؤ۔ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا۔ اس نے جب مجمع لگا دیکھا تو معلوم کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ ایک جادوگر لوگوں کو جانور میں بدل رہا ہے۔ بادشاہ کو بھی شوق ہوا کہ وہ یہ تماشا دیکھے۔ وہ مجمع میں آ گیا۔ اس نے وہاں پر اونٹ، شیر، ہاتھی کھڑے دیکھے۔ مجھے لگتا ہے یہ شوبدہ بازی ہے، جادوگری نہیں ہے۔ کیا تم میرے وزیر کو شیر بنا سکتے ہو؟ بادل چند نے فوراً کہا، جی حضور، کیوں نہیں، اور کہا، اے وزیر شیر بن جا۔ وزیر شیر بن گیا۔ مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک مالا اتاری اور بادل چند کے حوالے کر دی۔ پھر بادشاہ نے کہا، اب ان سب کو انسان بناؤ۔ بادل چند نے کہا، اے لوگو، انسان بن جاؤ، مگر کچھ نہ ہوا، جانور جانور ہی رہے۔
بادل چند گھبرا کے بار بار کہتے رہے مگر جانور دوبارہ انسان نہ بنے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بادل چند کو گرفتار کر لیا جائے۔ بادل چند کو گرفتار کر کے محل لے جایا گیا اور ساتھ ہی ان تمام جانوروں کو بھی رسی سے باندھ لیا گیا اور وہ سب لے کر محل پہنچ گئے۔ محل پہنچنے کے بعد بادشاہ نے جب باز پرس کی تو پتہ چلا کہ یہ چھڑی بادل چند کی نہیں بلکہ شہزادی مہر النساء کی ہے جو مہر آباد کی شہزادی ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنا ایلچی روانہ کیا جو مہر آباد جا کر واپس آیا۔ ایلچی نے واپس آ کر کہا جہاں پناہ شہزادی مہر النساء لاپتہ ہے۔ اب بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارے ملک میں اعلان کرا دیا جائے کہ جادوگر یہاں آ کر اس چھڑی کا راز معلوم کرے اور جانوروں کو دوبارہ انسان بنائے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے فوراً اعلان کرا دیا۔ گھنشیام جادوگر اعلان کو سن کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی شہر کی جانب روانہ ہوا۔ چونکہ یہ چھڑی اس کی دی ہوئی تھی اور اب وہ اس چھڑی کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور چھڑی ہاتھ میں لے کر جانوروں کے سامنے کھڑا ہوا اور الٹا گھما کر بولا، واپس انسان بن جاؤ۔ وہ تینوں انسان بن گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا صندوق اسے انعام میں دیا۔ گھنشیام نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ میں نے سنا ہے کہ شہزادی مہر النساء لاپتہ ہے۔ اگر آپ مجھے شہزادی سے ملوا دیں تو میں آپ کو ایک ایسا کمال دکھا سکتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بادل چند نے جھپٹ کر چھڑی چھینی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ گرفتار کر لو انہیں۔ سپاہی بادل چند کی طرف لپکے تو بادل چند نے چھڑی کا منہ ان کی طرف کر کے کہا، سب جانور بن جاؤ۔ سارے مختلف جانور بن گئے اور بادل چند آرام سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور چھڑی ہاتھ میں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ شہزادی مہر النساء بہرام کی تلاش میں نکلی ہے، اس لیے وہ بھی بہرام کو تلاش کرنے لگے۔ گھنشیام جادوگر بھی بادل چند کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی ملاقات جنگل میں بادل چند سے ہوئی تو بادل چند نے کہا، اگر تم نے زبردستی کی کوشش کی تو میں یہ چھڑی توڑ دوں گا۔ گھنشیام نے کہا، نہیں نہیں، یہ چھڑی بہت قیمتی ہے، اس کو مت توڑنا۔ پھر گھنشیام نے کہا، مجھے شہزادی کے بارے میں پتہ چلا، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم دونوں مل کر شہزادی کو پہلے ڈھونڈ لیں۔ بادل چند نے کہا، ہاں کیوں نہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے؟ جادوگر نے کہا، میرے پاس ترکیب؟ ہاں، کوئی جادو وغیرہ؟ گھنشیام جادوگر نے ایک آئینہ نکالا اور اس آئینے میں اس کو پتہ چل گیا کہ شہزادی کس جنگل میں موجود ہے۔ بادل چند نے کہا، تم ذرا بہرام صاحب کو بھی دیکھو، وہ کہاں ہیں؟ گھنشیام نے کچھ منتر پڑھے اور پتہ یہ چلا کہ بہرام اور شہزادی مہر النساء دونوں ایک ہی جنگل میں بھٹک رہے ہیں مگر آپس میں نہیں ملے۔ وہ جنگل یہاں سے 300 کوس کے فاصلے پر تھا۔ بادل چند اور گھنشیام دونوں اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور اس آئینے کی مدد سے سب سے پہلے شہزادی کو ڈھونڈ لیا۔ شہزادی برے حال میں تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ گرد آلود تھا۔ شہزادی بادل چند کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسی وقت اس نے پوچھا کہ بہرام کہاں ہے؟ بادل چند نے کہا، وہ بھی اسی جنگل میں ہے، میں آپ دونوں کو ڈھونڈنے ہی آیا تھا۔ شہزادی نے غور سے دیکھا تو وہ گھنشیام جادوگر کو پہچان گئی اور اس نے کہا، آپ ہی گھنشیام جادوگر ہیں جس کی چھڑی میرے پاس تھی؟ گھنشیام نے کہا، جی۔ تو آپ مدد کیجیے اور بہرام کو ڈھونڈیے۔ انہوں نے شیشے کی مدد سے معلوم کر لیا کہ بہرام ندی کے کنارے موجود ہے۔ وہ سارے لوگ بہرام کے پاس پہنچ گئے۔ بہرام بھی بہت برے حال میں تھا، اس کے سر کے بال بڑھے ہوئے اور گرد آلود تھے اور اس کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بادل چند بغلگیر ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ بہرام نے بتایا کہ ان چند دنوں میں کئی درندوں سے لڑ چکا ہوں اور بہت مشکل سے اپنی جان بچائی۔ شہزادی کو دیکھ کر بہرام نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا دل اب تمہیں دے چکی ہوں اور اگر میں اپنے ملک میں ٹھہرتی تو شاہ صبور اس ملک پر حملہ کر کے مجھے وہاں سے لے جاتا۔ بہرام نے کہا، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بیعت نہیں کر سکتا، میں اپنے بادشاہ سے غداری نہیں کروں گا۔ میں نے وہ سوالوں کے جواب اپنے بادشاہ کے لیے دیے تھے، اپنے لیے نہیں۔ بادل چند فوراً بولے، اس بادشاہ کے لیے جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ گھنشیام نے دلیل دی، کیا تم ایسے بادشاہ کے ساتھ شہزادی مہر النساء کا بیعہ کروانا چاہتے ہو جو ظالم اور جابر ہے اور جو کبھی بھی عقل سے کام نہیں لیتا؟ بہرام نے شہزادی مہر النساء کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے اور اس کو بھی احساس ہوا کہ مہر النساء اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر وہ راضی ہو گیا۔ وہ چاروں مل کر شہزادی مہر النساء کے شہر واپس آ گئے۔ رعایا نے جب اپنی شہزادی کو دیکھا تو انہوں نے خوب خوشیاں منائیں۔
گھر گھر چراغاں کیا گیا اور ایک ہفتے کے بعد مہرالنساء کی شادی بہرام سے ہو گئی۔ دوسری طرف شاہ صبور کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ بہرام نے شہزادی مہرالنساء سے شادی کر لی ہے، اس نے فوراً اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے چلیں۔ وزیروں نے کہا کہ حملہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، ایک تو وہ ملک بہت چھوٹا ہے، دوسرا جس شہزادی کے لیے آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی شادی ہو چکی ہے، کیوں نہ آپ لشکر لے کر اس شہر میں جائیں اور ان کے اوپر پابندیاں لگا کر آ جائیں۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی، وہ لاؤ لشکر لے کر شہزادی مہرالنساء کے ملک پہنچا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے شہزادی کو دوبارہ دیکھا تو اس کا دل پھر مچل گیا اور اس نے کہا کہ ہم اس شہزادی کو لینے آئے ہیں۔ شہزادی نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے سے بہتر مر جانا پسند کروں گی۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ تھا اور اس ملک پر حملہ کر کر قتل و غارت مچا سکتا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گھنشیام نے عقل مندی کا تقاضا پورا کیا اور بادشاہ سے کہنے لگا آپ بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، کیا آپ آدھی سلطنت اس شہزادی کے لیے دے سکتے ہیں؟ تو میں شہزادی آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ شاہ صبور آدھے دماغ کا جذباتی بادشاہ تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی اور اس نے آدھی سلطنت بہرام کے حوالے کر دی اور مال و دولت اور فوج بھی آدھی بہرام کے حوالے کر دی گئی۔ گھنشیام نے شہزادی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ شاہ صبور خوشی خوشی اپنے محل پہنچا اور وہاں پر اس کے درباریوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ شہزادی کو اپنے محل میں لے کر چلا گیا اور وہاں جا کر کہنے لگا دیکھو شہزادی، تمہیں پانے کے لیے میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ شہزادی مسکرائی اور کہنے لگی تم نے مجھے پانے کے لیے قیمت ادا کی ہے؟ شاہ صبور عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ شہزادی مہرالنساء نے کہا تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ شاہ صبور نے کہا لیکن تم تو میرے سامنے کھڑی ہو۔ شہزادی مہرالنساء مسکرائی اور کہنے لگی تمہارے والد بھی مجھے نہیں پا سکے تھے، تو انہوں نے کیا پایا تھا؟ شاہ صبور نے کہا کہ وہ تو ایک سنگ مرمر کا مجسمہ تھا۔ شہزادی مہرالنساء مسکرائی اور کہنے لگی تمہیں بھی سنگ مرمر کا مجسمہ ہی ملا ہے، یہ کہا اور سنگ مرمر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ دراصل گھنشیام جادوگر نے جادو کے ذریعے سنگ مرمر کے مجسمے کو چلنے پھرنے والا بنا دیا تھا اور شاہ صبور کے ساتھ اسی کو روانہ کر دیا تھا۔ تو دراصل آخر میں بادشاہ صبور اور اس کے والد دونوں کو ہی سنگ مرمر کا مجسمہ ملا۔ بادشاہ صبور غصے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ میں بہرام کے ملک پر حملہ کر کے اپنا بدلہ لوں گا، مگر اس کے وزیروں نے بتایا کہ آپ کی آدھی سلطنت اور آدھی فوج وہ بھی بہرام کے پاس ہے اور ان کی اپنی فوج بھی ان کے پاس ہے۔ اب ہم کمزور ملک ہیں، اگر ہم نے حملہ کیا تو ہم ہار جائیں گے اور آپ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تو اس طرح بہرام اور شہزادی مہرالنساء بہت لمبے عرصے تک اپنے وسیع و عریض ملک پر حکومت کرتے رہے اور بادشاہ صبور جیسے ضدی انسان کو سنگ مرمر کے مجسمے کے سوا کچھ نہ مل سکا۔